اور جو اصولوں سے نہیں چلتا، اپنی منمانی سے چلتا ہے، امیر کی اطاعت نہیں کرتا، ہدایات پر عمل نہیں کرتا، وہ تبلیغ کو عیاشی سمجھتا ہے، اس کی تربیت نہیں ہوتی۔ اور جو صحیح ترتیب سے چلے گا وہ ساری باتیں، سارے حالات اس پہ آئیں گے۔ 3 سال تک وحی بند ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں مزید اضافہ۔ 3 سال کے بعد جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آ گئے۔ اجیات، جو آج بھی یہ محلہ موجود ہے باب عبدالعزیز سے، جب اس طرف جاتے ہیں الٹے ہاتھ کی طرف تو اجیات کا محلہ ہے، اس جگہ پہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آ گئے۔ اور کون سی آیت نازل فرمائی؟ آج تبلیغ شروع ہو گئی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ آیت نازل ہوئی تبلیغ کا حکم، تبلیغ کی ہدایات۔ شفقت کے ساتھ لوگوں کو ڈرائیے۔ ڈرانے کے اندر سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرائیے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اور داعی وہ اپنے ظاہری کپڑوں کو بھی صاف ستھرا رکھے اور اندر کے میل سے بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، حسد کینہ بغض سے بھی صاف رکھے اپنے آپ کو، اور روز دعا کرتا رہے یا اللہ حسد کینہ بغض تعصب یہ گند میرے دل سے صاف کر دے۔ باہر سے بھی صاف رہے، دانتوں کو بھی صاف رکھے، بدن سے خوشبو آئے داعی کی، اندر بھی داعی کا پاک، باہر بھی داعی کا پاک۔ وہ تکلیفیں آئیں گی، اس پر صبر کرنا ہے۔ یہ آیتیں اتری، تبلیغ شروع ہو گئی، بے طلبوں میں دین کی طلب، ایک کے پاس جا رہے ہیں، دوسرے کے پاس جا رہے ہیں، حج کے موسم کے اندر مینا کے خیموں کے اندر گھوم رہے ہیں۔ آپ سنیں گے، پڑھیں گے سیرت، آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا۔ ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو۔ مینا کے خیموں میں اجازت لے کر کے بیٹھے، بات شروع کی، اتنے میں اس قبیلے کے جو لوگ تھے ان کا سردار آیا۔ آپ نے اجازت لے کے بات شروع کی تھی، لیکن اس بدتمیز نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اٹھے یہاں سے، آپ چلیں، خبردار جو میرے قبیلے والوں سے بات کی آپ نے۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں چادر تھی، رومال تھی، آپ نے یوں کندھے پہ ڈالا، سواری پر بیٹھ گئے۔ اس ظالم نے اپنے تیر سے سواری کو پیچھے سے مارا، سواری اچھلی، اللہ کے رسول اوپر سے نیچے گرے۔ پھر اللہ کے رسول اٹھے، آپ کے پاس طاقت بھی تھی، آپ کے پاس بددعا بھی تھی، آپ خدا کے سامنے فریاد بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا اور اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے سواری پر بیٹھ کر کے چلے گئے۔ یہ مشقت ہے۔ کافروں کا سردار عقبہ ابن ابی معیط، سڑا ہوا کافر، قافلہ آیا، مکہ میں دعوت کرتا تھا، وہ سب کو بلاتا تھا۔ حضور کے پاس آئے کہ میں نے دعوت کی ہے، آپ میری دعوت میں شریک ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا ایک شرط پر، کلمہ پڑھو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، آپ آگے دعوت میں۔ اس کا دوست تھا بدبخت زمانہ ابی ابن خلف، اس نے کہا اچھا عقبہ تو نے کلمہ پڑھا ہے، مجھے پتہ چلا ہے۔ تو کہا میں نے تو ان کو ویسی خوش کرنے کے لیے پڑھا۔ کہا نہیں، اللہ کی قسم میرا چہرہ تمہارے چہرے پر حرام، میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ نعوذ باللہ، پھر نعوذ باللہ، جب تک تم پیغمبر کے چہرے پہ تھوک نہ دو، نعوذ باللہ، جب تک ان کے گلے پہ آپ پھندا نہ ڈال دو، اور جب تک تم ان کے چہرے پہ مار نہ دو، اس وقت تک حرام ہے، میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اس ظالم نے اپنی یار دوست کی بات مان لی اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ گستاخی کر لی۔ حضور کی تسلی کے لیے اس وقت کوئی مدد نہیں، قرآن سب سے بڑی تسلی۔
قرآن سب سے بڑی تسلی 19ویں پارے کے پہلے صفحے میں آیت اترتی ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ آج تو عقبہ کے مزے ہیں، اس نے یہ حرکت کی ہے، ایک دن آنے والا ہے یہی عقبہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کاٹ کاٹ کے یہاں تک کھا لے گا، پھر ٹھیک ہو جائیں گے، پھر کھائے گا، پھر ٹھیک ہوں گے، اور کیا کہے گا؟ ہائے افسوس، میں ابی ابن خلف کو اپنا دوست نہ بناتا، کاش میں محمد الرسول اللہ کی مان لیتا، اس بدبخت کو اپنا دوست نہ بناتا، لیکن میں نے شیطان کی مان لی۔ شیطان تو موقع پر آدمی کی مدد کو چھوڑ دیتا ہے اور حوالے کر دیتا ہے۔ یہ تکلیفیں دعوت و تبلیغ کا حصہ ہے۔ یہ آپ کے اوپر یہ مکہ مکرمہ میں ابو جہل میں، اچھا جب بھی تکلیف آئی اللہ کی طرف سے رحمت کا دروازہ کھلا، ادھر تکلیف، ادھر اللہ کی طرف سے اسلام کا فیصلہ، ادھر تکلیف، عمر ابن خطاب حضور کو قتل کرنے جا رہے ہیں، راستے میں ایک سے ملاقات ہوئی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا اپنی بہن کی تو خبر لو۔ ان سے لڑائی شروع ہو گئی، ادھر تانا سنا، اپنی بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، بہنوئی کے سینے پہ چڑھے، بہن کو تھپڑ مارا جس سے ان کے چہرے سے خون نکلا۔ تکلیف آئی، اللہ کی طرف سے راحت کا سامان آیا، کیا؟ عمر ابن خطاب جیسی شخصیت کو اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی۔ تکلیف، انا وجدنا خیر الخیر فی الکرہ، یہ پوری زندگی کا نچوڑ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بتا رہے ہیں۔ بہت قیمتی بات ہے، لکھنے کے قابل ہے، بعد میں اس کو لکھ لیجئے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، عشرہ مبشرہ، ان 10 صحابہ میں جن کو زندگی میں اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دی ہے، یہ اپنی پوری زندگی کا نچوڑ سنا رہے ہیں کہ جہاں کہیں ہم نے اپنی پوری زندگی میں ناگواری اور تکلیف کو آئی، بس ہمارے دل میں یہ بات آ جاتی تھی اب راحت آنے والی ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی کا نچوڑ بتاتے ہیں، ادھر محمد الرسول اللہ پہ تکلیف آئی، ادھر راحت کے دروازے کھل گئے۔ ایک دن ابو جہل ملعون نے، حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھے، ان کی باندی کھڑی ہے، ابو جہل ملعون نے اللہ کے رسول کو پتھر مارا چہرے پر، چہرے مبارک سے خون نکلا، اور اللہ کے رسول کو گندی گالی دی۔ حضور چپ، کوئی بات، کوئی جواب نہیں۔ یہ باندی دیکھ رہی تھی۔ شام کو حضرت حمزہ آئے، آپ کو پتہ ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ آج کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ ہوا۔ اسی وقت اپنا ہتھیار لیا اور مکہ کے حرم میں پہنچے اور زور سے ابو جہل کے چہرے پر مارا، اور جو گالی اس نے دی تھی وہی گالی ابو جہل کو دی۔ تو لوگ کھڑے ہوئے کہ تم نے ہمارے سردار کو مارا۔ ابو جہل نے کہا نہیں، آج میں نے اس کے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس کو اس کا حق ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت ابو جہل کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا۔ تکلیف حضور پہ آئی، مسلمان کون ہوا؟ وہ حمزہ جو احد کے میدان میں شہید ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول ان کو شہید الشہداء کا لقب دیتے ہیں۔ مشقت کے بعد راحت۔ یہاں سے تکالیف، دن بھر دعوت دے رہے ہیں، رات تہجد میں یا اللہ آج میں فلانے کافر کے پاس گیا، میں نے اس سے دعوت دی، یا اے اللہ اس نے مجھے یہ کہا۔ رات اللہ کے سامنے کارگزاری چل رہی ہے۔ کیا حکم ہے؟ یہ پھر انہی بے طلبوں میں پھرنا ہے، انہی بے طلبوں کے اندر پھرنا ہے۔ بڑی تکلیف آئی، طائف کی طرف روانہ ہو گئے۔ کتنا سفر ہے؟
100 کلومیٹر کا سفر، اس زمانے میں اور مشقت والا. راستے میں ہر بستی میں دعوت دے رہے ہیں، کسی بستی والے نے نہیں سنا. طائف پہنچے، بڑے بڑے سردار ہیں، مسعود نام ہے، کا نام عبد یالیل ہے، ان سے بات کی. تو آپ مشہور قصہ ہے، آپ نے پڑھا ہے بار بار، اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی اور رسول نہیں ملا، آپ ہی کو رسول بنا کے بھیجا. میں تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، فوراً ہمارے علاقے سے نکل جاؤ. اور بدتمیز لڑکوں کو اللہ کے رسول کے پیچھے لگایا، آپ کے پیچھے تالیاں پیٹے، آپ کو پتھر مارے اور آپ کا خون نکلا، جس سے آپ کے جوتے مبارک بھی رنگین ہو گئے. یہ بہت لمبا سفر ہے اللہ کے رسول کے پتھر مارنے کا. ایک باغ جو آج بھی موجود ہے اور اس میں چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد عداس کے نام سے، وہاں آپ بیٹھ گئے. وہ یہ باغ تھا مکہ کے کافروں کا، اس باغ میں بیٹھ گئے تو مکہ کے کافروں کو یہ کیفیت دیکھی تو ان کو بھی ترس آیا. انہوں نے ایک انگور کا گچھا اپنے اس غلام کو دیا، وہ اللہ کے رسول کے پاس لے آیا، حضور نے لے لیا اور فرمایا بسم اللہ. اس عداس نے کہا کہ میں نے اس پورے علاقے میں بسم اللہ نہیں سنی، آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں. تم کون ہو؟ کہا میرا نام عداس ہے. کہاں کے ہو؟ کہا میں عراق کے موصل کے علاقے کا ہوں. کون سے علاقے کے ہو؟ کہا نینوا کے علاقے کا ہوں. اچھا نینوا، یہاں تو میرا بھائی آیا تھا یونس علیہ السلام. اچھا آپ کیسے جانتے ہیں یونس کو؟ کہا یونس کی دعوت بھی کلمے کی تھی، میری دعوت بھی کلمے کی ہے. عداس جھک گیا، حضور کے ہاتھ چومنے لگا اور کلمہ پڑھ لیا. اور اس موقع پر بہت غور سے سنیے گا یہ بات، اس موقع پر اللہ کے رسول نے نہ معلوم کیا دعائیں مانگی ہوں گی. صرف ایک چھوٹی سی دعا احادیث میں موجود ہے. وہ کیا ہے؟ اس درد برے کلمات کو آپ سنیے. اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی عدو یتجہمنی ام الی بعید ملکته امری ان لم تكن ساخطا علی فلا ابالی ولكن عافيتك هي أوسع لي إني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل عليه غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اے اللہ، میں اپنی بے بسی کی شکایت آپ کے دربار میں کرتا ہوں. لوگوں نے مجھے بڑا ذلیل سمجھ لیا، لوگوں نے ذلیل سمجھ لیا. میں آپ کے دربار میں شکایت کرتا ہوں، میں بڑا کمزور ہوں، آپ کمزوروں کے رب ہیں. آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں؟ ایسوں کے حوالے کرتے ہیں جو مجھے جانتے نہیں ہیں. ایسوں کے حوالے کرتے ہیں کہ آپ نے پورا ان پر میرا قابو دے دیا. لیکن اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. میں آپ کے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو جاتی ہے، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ آپ کا غصہ مجھ پہ نازل ہو اور آپ کی ناراضگی ہو. آپ کی ناراضگی کا دور کرنا ضروری ہے. میں اس وقت تک آپ کی ناراضگی دور کروں گا جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو. شکایت بھی ہو گئی، تسلیم و رضا بھی ہو گئی، میں آپ کی تقدیر پہ راضی بھی ہوں. حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب، انڈیا کا ایک بیان میں نے سنا. ہمارے عمر پالن پوری صاحب 96-97 میں حضرت کی وفات ہوئی. رائمنڈ کے اجتماع میں 3-3.5 گھنٹے کا حضرت کا بیان ہوتا تھا. وہ فرماتے ہیں، پاکستان والو، ہندوستان والو، تمہیں جو ہدایت ملی ہے نا، وہ اللہ کے رسول کے طائف کی تکلیف کی وجہ سے ملی ہے.
کہ اگر اللہ کے رسول طائف کے موقع پر طائف والوں کی ہلاکت کی بد دعا کر لیتے تو کون محمد بن قاسم پیدا ہوتا اور آ کر کے پاکستان کے علاقوں کو فتح کرتا؟ یہ تو جبرائیل آئے، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، کیا فرمایا حضور نے؟ انی لم ابعث لعانا، مجھے اللہ نے بد دعا والا نہیں بھیجا، میں بد دعا کرنے نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ ان کی اولادوں میں اللہ کسی کو پیدا کریں گے جو اللہ کے دین کی خدمت کرے گا۔ تو پاکستان میں جو دین پھیلا ہے وہ اللہ کے رسول کی طائف کی قربانی کی برکت سے پھیلا ہے۔ یہ وہ محبوب شخصیت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں تکلیف آئی، واپس ہوئے، راستے میں ہیں، ابھی سننے کی بات ہے، تکلیف آ گئی۔ جماعتوں میں نکلنے والوں، اس سال پہ اندرون ملک چلنے والوں، سال بیرون ملک اور 7 مہینے کے اسفار والے، قربانی کے ساتھ ہمارے خدمت والے ساتھی، وہ ساتھی جن کے گھروں میں غربت، پریشانی ہے، تکلیفیں ہیں، گھروں میں بیماریاں ہیں، وہ اللہ کو سامنے رکھ کر کے تبلیغ کی محنت کرتے ہیں۔ یہ بات کبھی بھی آپ فراموش نہ کریں کہ آپ کے نبی کی پوری زندگی مشقت کے ساتھ گزری، لیکن جہاں مشقت آئی، طائف سے واپسی پر فجر پڑھا رہے ہیں، جنات کی جماعت آ گئی، 200 جنات فجر پڑھی، حضور کا قرآن سنا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، ہم نے جنات کی جماعت آپ کے پاس بھیجی، انہوں نے آپ کا قرآن سنا، اللہ نے جنات کو آپ کی برکت سے ہدایت دی، جنات تبلیغی بن گئے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، یہ جنات کی دعوت ہے 26ویں پارے میں۔ یہ حضور کی طائف کی قربانی پر جنات کو ہدایت مل گئی۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، ہم سارے جنات اس پر ایمان لے آئے، جنات تبلیغی بن گئے۔ واپس آئے، ایک رات جبرائیل علیہ السلام لے گئے بیت اللہ میں، آپ کا سینہ مبارک چیرا، زمزم سے دھویا، انوارات بھرے، سفید خچر پہ بٹھایا، کہاں گئے؟ بیت المقدس گئے، وہاں 1.25 لاکھ نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، سب آسمانوں پہ نبیوں کا استقبال، سب آسمانوں میں، اور پہنچ گئے جی وہاں پر، کہاں؟ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ وہ 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے، جبرائیل نے کہا میں آگے نہیں جاتا، میں اگر آگے جاؤں گا میں جل جاؤں گا، یہ مقام آپ کو مبارک ہو، اللہ کے قریب پہنچے۔ کیا سلامی پیش کی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادت اے اللہ آپ کے لیے، تمام بدنی عبادت اے اللہ آپ کے لیے، تمام مالی عبادت اے اللہ آپ کے لیے۔ وہاں سے جواب آیا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ اس خاص موقع پر اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا، اپنے گھرانے کو یاد نہیں کیا، کس کو یاد کیا؟ اس وقت امت کو یاد کیا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو، قیامت تک جتنے نیک لوگ ہیں سب پہ سلامتی ہو۔ حاجی صاحب فرمانے لگے اللہ نے حضور کو قریب کیا اور قریب ہو جائیں۔ حضور کے محبوب، اللہ کے رسول محبوب ہیں اور اللہ پاک چاہنے والے ہیں، اس چاہنے والے کو قریب کرنے کے بعد پھر بھیجا، جاؤ تم نے دنیا میں جانا ہے، مشقت کے ساتھ رہنا ہے، لیکن تمہارے ذہن میں یہ بات دل دماغ میں ہو
हिम्मत हारनी नहीं है, तुम्हारा यह मर्तबा है, देख लिया तुमने, ये तुम्हारा इस्तिकबाल है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के दीन की नक्ल हरकत करने वाले, अल्लाह के दीन के लिए सुबह से शाम लगाने वाले, अल्लाह के दीन के लिए अपने घरों को छोड़ने वाले, अल्लाह के दीन के जिंदा करने के लिए सारी दुनिया में फिरने वाले, अल्लाह के दीन को पूरी दुनिया में चमकाने वाले, उनका वही एजाज होगा जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा का है। उतरे और वो वक्त 13 साल का गुजरा, मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, वो पूरा वक्त इसी नक्ल हरकत में गुजरा। आप हैरान होंगे, अब तो थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी बीमारी, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से भांजे पूछते हैं कि जब आप कोई हदीस सुनाती हैं तो हमें ताज्जुब नहीं होता, इसलिए कि ये तो आपके घर की चीज है, कुरान और हदीस आप सुनाती हैं, लेकिन जब कोई बीमार आता है आप उसको बीमारी के नुस्खे बताती हैं, ये बीमारी के नुस्खे आपने कहां से सीखे? फरमाने लगी, हां बेटा, अल्लाह के रसूल अक्सर बीमार रहते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद आए, हुजूर को हाथ लगाया, अल्लाह के रसूल आपको तो बहुत सख्त बुखार है। फरमाए, हां, तुम 2 आदमियों का बुखार, मुझ एक आदमी को 2 आदमियों का बुखार होता है। अच्छा, इसलिए कि अल्लाह आपको अजर देना चाहते हैं? फरमाया, हां, अक्सर बीमार रहते थे। आखिरी सफर सन 9 हिजरी के अंदर गज़वा तबूक का जो आपका हुआ, आपकी 61 साल उम्र थी, 60 से आपकी उम्र तजावुज कर गई थी। तहज्जुद की नमाज खड़े होकर पढ़ते थे। अम्मा जान फरमाती है, जब उम्र मुबारक बड़ी हो गई तो तहज्जुद की अक्सर रकातें हुजूर फिर बैठ के पढ़ते थे, लंबी किरात बैठ के करते थे, थोड़ी किरात खड़े होकर करते थे। बदन मुबारक भारी हो गया, भारी से मुराद मोटे नहीं, बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया। ये जिंदगी यूं गुजरी आपकी तकलीफों के अंदर, मुशक्कतों के अंदर, और नक्ल हरकत के अंदर, और अल्लाह से मांगने के अंदर, और उम्मत के गम के अंदर। और बिल्कुल वफात के वक्त में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, अल्लाह ने भेजा है, आप बड़े गमगीन हैं। फरमाया, हाँ जिब्राइल, मुझे मेरी उम्मत का गम खा रहा है, बस अपनी उम्मत की वजह से बहुत परेशान। फरमाया कि अल्लाह ने मुझे भेजा है कि आपको मैं खुशखबरी दूं कि आप परेशान न हो, आपकी वफात के बाद आपकी उम्मत के निगरान अल्लाह होंगे, वो उसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह इस उम्मत के संभालने के लिए लोगों को पैदा करेंगे, मुखलिसीन की जमात होंगी। ला तज़ालु ताइफतुन काइमतुन बिअम्रिल्लाह ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम वला मन खज़लहुम। एक जमात ऐसी रहेगी, चाहे वो मुहद्दिसीन की जमात हो, फुक़हा की जमात हो, उलमा की जमात हो, तबलीग वालों की जमात हो, एक जमात ऐसी मजबूत रहेगी जो अल्लाह के दीन पर मजबूती के साथ कायम रहेगी। लोग उस जमात की मुखालफत करेंगे, लेकिन उस मुखालफत का कोई नुकसान नहीं होगा। क़यामत तक ऐसी जमात रहेगी, यह हमारे नबी ने खुशखबरी दी है, और यह उम्मत रहेगी, मुखलिसीन रहेंगे। लेकिन खुशकिस्मत कौन? खुशकिस्मत वो जो अपनी सलाहियतों को, अपने पैसे को, अपने औकात को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें रुख दिया है, उस रुख के ऊपर अपनी सलाहियतों को जो लगाएगा, अल्लाह जल्ल जलालुहु उसको कभी जाया नहीं करेंगे। आपकी ये तकलीफें हमारे आपके सामने हैं, फिर आपके नक्शे कदम पे चलने वाले आपके साथी, उनमें मस्तूरात क्या है, उसमें मर्द क्या है। न नाबीना लोगों के लिए कोई छूट है और न बूढ़ों के लिए कोई छूट है। रो रहे हैं अबू अय्यूब अंसारी, कितनी उम्र? 95 साल उम्र, 85, 90, 95 साल उम्र। अब्बा क्यों रो रहे हैं? फरमाए, ये आयत मुझे नहीं छोड़ रही है। कौन सी आयत है अब्बा? इनफिरू खिफाफन व थिकाला वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। हल्के हो या बोझल, अल्लाह के रास्ते में निकलो, अपने मालो जान के जरिए से जिहाद करो, तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम्हें इसका कोई पता है। अच्छा, क्या करना है? कहा, ये तुर्की एक लश्कर जा रहा है, मुझे उसके साथ भेज दो।
ابا جان آپ تو چل نہیں سکتے. فرمایا مجھے سواری پہ باندھ لو, مجھے سواری پہ باندھ لو. اے لشکر والو, جہاں تمہارا آخری پڑاؤ ہو, اگر میں راستے میں مر گیا مجھے دفن نہیں کرنا, میری لاش کو باندھ لینا. یہ کون ہے؟ ابو ایوب تو ان کی کنیت ہے, ایوب کے والد, ان کا اپنا نام ہے خالد. یہ وہ خوش قسمت ہے جس کے گھر کو حضور کے مہمانی کے لیے اللہ نے منتخب کیا, جن کے گھر کا کھانا حضور کا گھر بنا نہیں تھا, ان کے گھر سے کھانا گیا. اللہ کے رسول نیچے والی منزل میں, یہ میاں بیوی اوپر والے منزل میں. سردی کا زمانہ, اوپر سے ان سے مٹکا ٹوٹتا ہے تو کمبل جو چادر ہو وہ اس پانی پہ ڈال دیتے ہیں, اور پوری رات وہ میاں بیوی سردی میں گزار دیتے. وہ میاں بیوی کنارے میں کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول نیچے ہیں, یہ تو انتہائی درجے کی بے ادبی ہے. ہم حضور کی بے ادبی, ہم حضور سے اوپر اور حضور نیچے. حضور نیچے کنارے میں رات گزاری. یہ وہ شخص ہے جس کی پوری زندگی حضور کی خدمت پہ گزری. آخری وقت کہاں گزرا بھائی؟ اللہ کے راستے میں گزرا, اللہ کے راستے میں انتقال ہو گیا. جماعت کا آخری پڑاؤ کہاں پر تھا؟ استنبول, ترکی. آج ابو ایوب انصاری کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ میں پیدا ہوئے, مدینہ میں رہے. قبر کہاں بنی؟ ترکی کے اندر بنی. یہ امت کے بوڑھوں کو یہ خبر کہ سن لو, ایک بڑی عمر والے معمولی بیماریوں سے بیٹھا مت کرو, اللہ کے راستے میں نقل و حرکت میں رہو. اس نقل و حرکت میں اللہ نے صحت رکھی ہے, ورنہ شوگر, بلڈ پریشر, دل, جگر, گردے, یہ سب بیٹھے لیٹے لیٹے ختم ہو جائیں گے. اور اگر نکلو گے اللہ کے راستے میں, بیرون ملک جانے کی پابندی ہے, ہر سال 4 مہینے کی تو پابندی نہیں ہے. مراکز کو آباد کرنے کی پابندی تو نہیں ہے. مراکز کو آباد کریں, رائمنڈ کے مرکز کو آباد کریں, خدمت سے اپنے اس بوڑھاپے کو اللہ جل جلالہ کے نام پہ لگائیں. اور جو پاؤں سے معذور, ان کے لیے بھی کوئی عذر نہیں. عمر ابن جموح بچے بھی نہیں چھوڑ رہے, بیوی بھی نہیں چھوڑ رہی. فرمایا مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے اس لنگڑے پیر سے جنت میں پھروں گا. نہ مالداروں کے لیے کوئی عذر, نہ غریبوں کے لیے کوئی عذر, نہ عورتوں کے لیے کوئی عذر. ایک عورت آتی ہے چھوٹے بچے کو حضور کے پاس, اللہ کے رسول میرا یہ چھوٹا بچہ قبول کر لے. آپ نے فرمایا کہ کہیں اس کا دماغ تو خراب نہیں ہے, یہ چھوٹا بچہ کیا کرے گا؟ اللہ کے رسول یہ چھوٹا بچہ مجھے بھی پتا ہے کوئی کام نہیں کرے گا, لیکن کافروں کی طرف سے کوئی تیر آئے, آپ میرے بچے کو سامنے کر دینا. میرے بچے کی جان چلی جائے لیکن آپ پہ زد نہ آئے. اللہ اکبر. حضور کے سامنے کھڑے ہیں ابو طلحہ, سینے پہ تیر لے رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو زخم آنے نہیں دے رہے. کوئی عذر کسی کے لیے بھی نہیں. ان قصوں کے اندر یہ قصے برائے قصے نہیں, ان قصوں میں اسباق ہے, ان قصوں میں ذہن سازی ہے. مستورات نے بھی اپنی پوری جان لگا دی, بچوں نے بھی اپنی جان لگا دی, بوڑھوں نے بھی لگا دی, پیسے والوں نے بھی لگا دی کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ رہے. تو میری آپ بھائیوں سے, بزرگوں سے درخواست ہے, یہ چھوٹے بھائی اٹھنا نہیں دوستو, آپ تو جا رہے ہیں بھائی, اتنے دور سے آئے ہیں, آپ کے پاس آئے, بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں. 2 واسکٹ والوں بیٹھ جاؤ یار, بٹھاؤ ان دونوں کو, بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں بھائی. یہ تھوڑی سی بات ہے بھائی, آخری بات ہے, چھوٹی باتیں. تو آپ تمام بزرگوں سے درخواست ہے, ہم سب کلمہ پڑھ چکے ہیں, پڑھیں سارے بھائی میرے ساتھ کلمہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول.